بھائی نے فرمایا کہ رمضان میں اگر کوئی بیمار ہے اس کو خون دینا ہے تو کیا روزہ چھوڑ سکتا ہوں؟ دیکھیں، اگر تو صرف اس کا بچنا، اس کی زندگی آپ کے خون دینے پر موقوف ہے، پھر تو شریعت اس کو فوقیت دے گی کہ جب حق اللہ اور حق العبد جمع ہو جائیں تو حق العبد کو فوقیت ہوتی ہے۔ یہ اس لیے نہیں کہ اللہ کا حق کم تر ہے، وہ زیادہ ہے، بلکہ اس لیے کہ اللہ غیر محتاج ہے اور وہ محتاج ہے، تو محتاج کو فوقیت دینی ہوتی ہے۔ لیکن اگر دوسرے لوگ خون دے سکتے ہیں تو پھر آپ روزہ نہیں چھوڑ سکتے، پھر آپ دوسروں کو دینے دیں، یا آپ میں اتنی طاقت ہے کہ خون دینے کے بعد بھی روزہ بآسانی پورا کر سکتے ہیں تو روزہ پورا کریں گے اور خون دے سکتے ہیں آپ۔ اور ایک خاتون نے پوچھا ہے کہ کیا خواتین گھر میں اکیلی یہ رکعتیں، تراویح کی رکعتیں پڑھ سکتی ہیں یا نہیں؟ تو بالکل پڑھیں گی، پڑھ سکتی ہیں یا نہیں میں تو ایک لگتا ہے کہ چوائس سے بھی پڑھنا چاہیں یا نہ پڑھنا چاہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ تراویح سنت مؤکدہ نماز ہے، اور سنت مؤکدہ اس عمل کو کہتے ہیں کہ جس کا کرنا ضروری ہوتا ہے، یعنی ایک دو بار ترک کیا تو برا کیا، گناہگار نہیں ہوں گے، لیکن عادت بنا لیں، یعنی لگاتار 3 دفعہ ترک کریں تو اب گناہگار بھی ہوں گے۔ اس لیے سنت مؤکدہ تراویح کو مرد بھی ادا کریں گے اور خواتین بھی ادا کریں گی۔ خواتین اپنے گھر میں ادا کریں گے، اور یاد رکھیں کہ پورے رمضان کی 30 راتیں یا 29 جتنے بھی ہوں، 20 رکعت تراویح پڑھنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت کے لیے سنت مؤکدہ ہے۔ مرد مسجد میں جا کر نماز ادا کریں، یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ سنت مؤکدہ علی الکفایہ کا مطلب یہ ہے کہ محلے میں سے چند لوگوں نے بھی مسجد میں آ کر اگر تراویح کو جماعت سے ادا کر دیا تو باقی سے جماعت کا مطالبہ ساقط ہو جائے گا۔ لیکن یہ کہنے کا مقصد نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر میں تراویح ادا کریں، اجتماعی طور پہ نماز ادا کریں، یہ افضل ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال اگر کوئی سستی کر کے بھی تراویح کی جماعت میں شامل نہیں ہوتا لیکن پوری 20 رکعت تراویح ادا کرتا ہے تو اس کی سنت مؤکدہ ادا ہوگی، اور ترک جماعت کی وجہ سے گناہگار تو نہیں کہیں گے، لیکن بہتر نہیں ہے کہ وہ اس طرح کرے۔ تو خواتین اپنے گھر میں پڑھیں۔ کہ روزہ تو ہم رکھتے ہیں، لیکن بہت سے ایسے ہیں جو اپنے ماں باپ کا دل دکھائے ہوئے ہیں، ماں باپ ان سے بہت زیادہ ناراض ہیں، اور ماؤں کے دلوں سے نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے لیے بری باتیں نکلتی ہیں، بد دعائیں نکلتی ہیں۔ ایسے بہت سارے ہیں کہ جو باہر تو حاجی صاحب بہت ہی عزت اور عارضی کے ساتھ میں کتا کمینہ ہوں، لیکن جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو ان سے بڑا فرعون کوئی نہیں ہوتا، بالکل مثل فرعون بن جاتے ہیں، اور وہ بیوی بچوں پر انتہائی ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جیسے علامہ اویس صاحب نے ارشاد فرمایا کہ روزہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ چند چیزوں کو اختیار کرنے کے بعد انہی کو بنیاد بنا کر اپنے لیے ان کو راہ نجات سمجھ لیں، بلکہ یہ بھی دیکھیں کہ آپ غلط کام کیا کر رہے ہیں اور تسلسل سے کر رہے ہیں۔ لوگوں کی وراثتیں، بہنوں کی وراثتیں دبا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہاں افطار کروا رہے ہیں پبلک کو، اور واہ واہ سمیٹ رہے ہیں۔ لوگوں کے پیمنٹس دبائی ہوئی ہیں، ادائیگی پہ قدرت کے باوجود ان کو چکر پہ چکر لگواتے ہیں، لیکن ان کو پیمنٹ نہیں دیتے، بالکل۔ اور جھوٹے پلاٹ بیچے ہوئے ہیں، جھوٹی سوسائٹیز کے اندر ان لوگوں کو پھنسایا ہوا ہے بیچاروں کا، ان کی دل آزاریاں کر رہے ہیں آپ، اور اسی طرح قبضے کر کے بیٹھے ہوئے مکانوں اور پلاٹوں کے اوپر، اور آپ پھر مصنوعی سے روزے رکھ کر یا حج کر کے یا عمرے کر کے۔ یعنی ایک شخص نے مجھے بتایا کہ ایک مطلب تبلیغ دین کے شعبے سے وابستہ شخص ہے، اور اس نے مجھے اتنا وعدہ سود پہ قرضہ دیا کہ میں 40 لاکھ ادا کر چکا ہوں، ابھی تک اسے بری ذمہ نہیں ہو سکا۔ روزانہ آدمی میرے گھر پہ بھیجتا ہے اور دھمکیاں لگاتا ہے، پورے محلے میں میری عزت خراب کر دی، اور ابھی عمرہ کرنے گیا ہوا ہے۔ واہ واہ۔ تو یہ چیزوں پہ بھی توجہ رکھیں کہ بالکل آپ روزہ رکھیں، سعادت کی بات ہے، اتنی فضیلتیں ذکر کی گئی ہیں، لیکن جو ممنوع چیزیں ان کے ارتکاب سے اپنے آپ کو بچانا کسی بعض اوقات نیک فعل سے زیادہ اہم اور ضروری اور باعث برکت ہوتا ہے۔